منی لانڈرنگ زائد اثاثہ جات کا ریفرنس کا بڑا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف حمزہ شہباز ریفرنس سے بری، جبکہ نصرت شہباز 11 ملزمان بھی بری ہو گئے۔ شہباز شریف اور اہل خانہ کی بریت کی درخواستیں منظور، احتساب عدالت نے منجمد اثاثوں کو بحال کر دیا، جبکہ جج قمرالزمان نے کہا ملزمان کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے۔ احتساب عدالت کے باہر لیگی رہنماؤں کی جانب سے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جمال الدین جمالی سے۔ جی جمال الدین جمالی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز اور نصرت شہباز سمیت 12 ملزمان جو ہے ان کی بریت کی درخواستوں کو منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں منظور کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر کو بری کر دیا ہے۔ اس ریفرنس کے اندر جو ہے 2018 میں یہ انکوائری شروع ہوئی تھی اور الزام لگایا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ کا اور آمدن سے زائد اثاثہ جات اور بے نامی جائیداد اور کمپنیاں رکھنے کے حوالے سے الزامات لگائے گئے اور ریفرنس بنایا گیا۔ اس میں شہباز شریف گرفتار بھی ہوئے، حمزہ شہباز بھی گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد یہ ریفرنس دائر کیا گیا، ضمانت پر رہائی ملی اور آج جو ہے 2018 سے 2023 میں آج احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے فیصلہ سنایا اور قرار دیا کہ نیب انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے اور بے نامی دار جائیداد کے اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے حوالے سے شواہد نہیں ملے، ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ اس ریفرنس میں شہباز شریف کی بیٹی رابعہ جو ہے، علی جو ہے اس سمیت اور ان کے سی ایف او جو ہیں ان کی شہباز شریف فیملی کی کمپنیز کے عثمان سمیت 12 ملزمان کو بری کیا گیا ہے اور بریت کا فیصلہ آنے کے بعد لیگی کارکن نے احتساب عدالت کے باہر مٹھائی تقسیم کی اور شہباز شریف کے حق میں نعرے بازی لگاتے رہے۔ میں بتاتا چلوں کہ 7 ارب کی منی لانڈرنگ کے الزامات نیب کی جانب سے لگائے گئے تھے۔ پھر سلمان شہباز اور شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف اور سید طاہر نقوی جو اشتہاری تھے وہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، وہ شامل تفتیش ہوئے۔ اثر 9 انویسٹیگیشن ہوئی اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ تمام جو کمپنیز تھی جو سلمان شہباز کی ٹھیک ہے جمال الدین جمالی، بہت شکریہ۔ دوسری جانب لاہور پولیس کا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا، جبکہ سی آئی اے ونگ کو انویسٹیگیشن ونگ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ سی آئی اے ونگ ڈی آئی جی رینک کے ماتحت کام کرے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں علی ساہی سے۔ جی علی ساہی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے لاہور پولیس میں اہم تبدیلی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا، جس پر احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور اسٹینڈنگ آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور پولیس میں سی آئی اے ونگ کو انویسٹیگیشن ونگ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے کیا فوائد ہوں گے، کیا جو سی آئی اے ونگ ہے وہ کس کے انڈر کام کرے گا، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے۔ ان سے پوچھتے ہیں، سر بتائیے گا کہ اس تبدیلی کا کیا فائدہ ہوگا، کس رینک کا افسر اس میں جو ہے وہ سربراہی کرے گا، کتنے نئے افسران جو ہے وہ یہاں پہ کام کریں گے؟ سب سے پہلے تو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ زمانہ ہے فنکشنل اسپیشلائزیشن کا۔ ہم نے آپریشنز اور انویسٹیگیشن کو ایس ڈی پی او لیول پہ الگ الگ کر دیا۔ یوں ایس ڈی پی او ڈی ایس پی یا اے ایس پی انویسٹیگیشن سے علیحدہ ہو گیا، وہ انویسٹیگیشن پہ توجہ رکھتے ہیں اور وہ آپریشن کام کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آرگنائزڈ کرائم کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر موبائل فونز کے ہمارے یہ ای گیجٹ ڈیوائس ہیں، یہ جو موبائل فون سنیچ ہوتے ہیں اور ریکور ہوتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہی ایس ڈی پی او یا وہی ڈی ایس پی انویسٹیگیشن اس کے اوپر کام کر سکتا ہے۔ موٹر سائیکل چوری یا وہ گینگ جو لوگوں سے بھتا لیتے ہیں یا وہ لوگ جو منشیات بیچ رہے ہیں، یہ آرگنائزڈ کرائم ہے اور اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہم نے سی آئی اے کو انویسٹیگیشن سے علیحدہ کیا ہے۔ یعنی اس کے اندر اب 20 ڈی ایس پی ہوں گے، 4 ایس پی ہوں گے اور 1 ڈی آئی جی ہوگا۔ سی ایم صاحب نے ہمارے ویژن یہ دیا کہ آرگنائزڈ کرائم کو پورے پنجاب میں آرگنائز کریں اور سٹارٹنگ فرام لاہور۔ کیپٹن لیاقت صاحب نے اور ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا، وہی انشاءاللہ ان کا پروموشن بورڈ بھی ہونے جا رہا ہے۔ ہی از انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ ول بی آر ریکمنڈیشن ٹو دا گورنمنٹ کہ انہی کو فی الحال کنٹینیو کرایا جائے، لوکنگ ایٹ دا سکسیس دیٹ ہی ہیز اچیوڈ ریسنٹلی۔ تو سر پنجاب میں کب تک اس کو ریپلیکیٹ کریں گے؟ یہ آپ کے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ایک آپریشن ہو رہا ہے مثال طور پر کچے میں، وہاں پہ ہنی ٹریپ ہو رہے ہیں لوگ جہلم سے، سہیوال سے، سرگودا سے، تو وہاں متعلقہ ڈی ایس پیز کی آپس میں کوارڈینیشن ایک حد تک ہی ہو سکتی ہے۔ تو آرگنائزڈ کرائم کے طور پہ ہم اس کو پورے پنجاب میں بھی آرگنائز کریں گے، جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوا اور اس میں ہماری جو نفری فضول ڈیوٹیوں کے اوپر لگی ہوتی ہے ہم نے وہ وڈرا کی ہے، لائک انڈیو سیکورٹی ڈیوٹیز،
अनऑथराइज्ड गार्ड्स और इन तमाम को विड्रॉ करके इन बंदों को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके एक CTD की तरह का प्रोविंशियल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का महकमा भी इंशाल्लाह ताला कुछ ही अरसे में शुरू कर देंगे। जैसा कि आपने सुना कि हमें IG पंजाब बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर जो छोटे रैंक के अफसरान हैं वो भी इस विंग में मुंतकिल किए गए हैं ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोका जा सके और पूरे पंजाब लेवल पे अली साहिनी बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दीली के साथ साथ लाहौर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग में बड़ी तब्दीली सामने आई है। CIA विंग को इन्वेस्टिगेशन विंग से अलहदा कर दिया गया है, जबकि CIA विंग में 3 SPs और 7 DSPs के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। फुरकान बिलाल को SP CIA लाहौर नॉर्थ तैनात कर दिया, जबकि आफ्ताब अहमद को SP CIA लाहौर साउथ तैनात कर दिया गया है। इमरान करामत बुखारी SP CIA एडमिन एंड IT लाहौर तैनात किया गया है, जबकि फ़हीम जफर DSP लीगल CIA लाहौर तैनात, कदीर अहमद को DSP सिटी CIA तैनात कर दिया गया। राना जाहिद हुसैन DSP AVLS मॉडल टाउन तैनात किया गया है, जबकि अब्दुल गफूर DSP AVLS सिविल लाइन्स तैनात किया गया है, जबकि मोहम्मद यूनस को DSP AVLS कैंट तैनात किया गया है, जबकि एजाज अली को DSP AVLS इकबाल टाउन तैनात किया गया। मलिक रियाज अहमद को DSP हेडक्वार्टर से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। शहर में चीनी की बढ़ती कीमतें थम न सके, जबकि परचून में चीनी 5 से 10 रुपये मजीद महंगी। गुलबर्ग के इलाकों में चीनी 150 से 155 रुपये तक बिकने लगी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। एक जानब जहां आटे की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं दूसरी जानब चीनी की कीमतें भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। आज शहर की ओपन मार्केट और होलसेल मंडी के अंदर चीनी की कीमत में 5 से 10 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। अगर गड़ी चौक और इससे मुलेका इलाके की बात करें तो यहाँ चीनी 145 से 150 रुपए फी किलोग्राम तक बेची जा रही है। इसी तरह गुलबर्ग के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो चीनी है इसकी कीमत 150 से 155 रुपए सामने आई है। इसके अलावा धर्मपुरा, जोड़ेपुल, अलफैसल कॉलोनी, बहारशाह रोड, गुलदश टाउन और इससे मुंसलिक जितने भी इलाके हैं यहाँ पे चीनी 160 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। और किराना फरोशों के मुताबिक जो चीनी का 50 किलोग्राम का थैला है वो आज 50 रुपए मजीद महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 7,050 रुपए सामने आई है। और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि शहर की ओपन मार्केट के अंदर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि यूटिलिटी स्टोरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ना तो चीनी दस्तयाब है, दालों और चावल की भी किल्लत है। और इसके अलावा शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। साबिका दौरे हुकूमत में बार एसोसिएशंस के लिए मंजूर की गई ग्रांट मंसूख कर दी गई, जबकि निगरान हुकूमत का सूबे की बार एसोसिएशंस को ग्रांट के चेक रोकने का हुक्म जारी किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिका दौरे हुकूमत की बात की जाए तो 2019 से लेकर 21-22 तक और 22-23 में जो ग्रांट्स हैं वो बार एसोसिएशन के लिए वो 40 करोड़ रुपए की ग्रांट अप्रूव की गई थी। अब इस पर मौजूदा निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उसमें से 8 करोड़ रुपए और 60 लाख की जो एक ग्रांट थी मुख्तलिफ बार के लिए वो उन्होंने फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। अब इस पर जो सेक्रेटरी लॉ है उनको बाकायदा हदायत जारी की गई है कि अब से जितनी भी ग्रांट्स वगैरह की मंजूरी होगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है वो एक किसान अकाउंट के थ्रू जो है वो की जाए, ताकि उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड जो मैकेनिज्म वो बनाया जाए। अब इस पर क्योंकि कबीना का इजलास भी हुआ था तो कबीना के इजलास में इसके फैसला जो है वो किया गया और हमारे पास वो दस्तावेजात मौजूद हैं जिसमें बार एसोसिएशन के लिए ग्रांट जो है वो 8 करोड़ रुपए की वो मनसूख की गई है। अब इस पर ये सप्लीमेंट्री ग्रांट रोकने की असल वजह ये कि इस पर महकमा खजाना पंजाब ने कुछ एतराज़ात जो है वो लगाए थे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू जो ये एक नया ग्रांट जारी करने का सिलसिला शुरू हुआ है इसको रोका जा सके। अब इस पर निगरान कबीना ने भी महकमा खजाना पंजाब की जो ऑब्जर्वेशन है उनको एक्सेप्ट किया, इंडोर्स किया और उसी की बुनियाद पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ग्रांट रोकी जाए तो वो ग्रांट जो है वो रोक दी गई है। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का पासपोर्ट्स की तजदीद का अमल ऑनलाइन करने का फैसला, जबकि पहले से बने हुए पासपोर्ट्स की सिर्फ तजदीद ऑनलाइन करवाई जा सकेगी, जबकि इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और नादरा के बाहमी इश्तराक से मंसूबे को मुकम्मल किया गया है। पासपोर्ट की ऑनलाइन तजदीद के लिए फ़ीस अभी मुकर्रर नहीं की गई, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि फ़ीस मुकर्रर होने पर प्रोजेक्ट को बाकायदा तौर पर नाफजुल अमल कर दिया जाएगा। ऑनलाइन पासपोर्ट्स की डिलीवरी बसिया डॉक की जाएगी और तजदीद के लिए डिजिटल तस्वीर
اور قومی شناختی کارڈ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ فیس کی ادائیگی کے لیے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ نئے پاسپورٹ کے لیے سائلین کو دفاتر جانا ہوگا۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی حکومت کا پاسپورٹس کی تجدید کا عمل آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پہلے سے بنے ہوئے پاسپورٹس کی صرف تجدید آن لائن کروائی جا سکے گی، جبکہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور نادرا کے باہمی اشتراک سے منصوبے کو مکمل کیا گیا ہے۔ لیسکو ملازمین کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے، جبکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ملازمین کے لیے ایک تنخواہ بطور بونس کی منظوری دی گئی۔ لیسکو کے گریڈ 1 سے 15 تک ملازمین کو ایک تنخواہ بطور بونس دی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شاہد سپرا سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ملازمین کے لیے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ آج چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نعمان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں بورڈ ممبران اور لیسکو انتظامیہ شریک ہوئی ہے۔ اس میں 3 بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایک تو جو گریڈ 1 سے لے کر 15 تک جو ملازمین ہیں ان کو ایک تنخواہ بونس دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا تو اس پر گریڈ 1 سے لے کر 16 تک جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ دوسری جانب جو کمپنیوں سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین ہیں ان کی پینشن میں 17.5% جو ہے وہ اضافہ کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ یہ جو منظوریاں ہوئی ہیں ان کا باضابطہ طور پر ابھی نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا اور ماہ جولائی سے ان جو اضافی تنخواہیں ہیں، جو بونس ہے اور جو پینشن ہے، اس کی ادائیگیوں کا بھی اطلاق ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ آپ کا۔ محرم الحرام کی تعطیلات کے حوالے سے وفاقی حکومت کی 9ویں اور 10ویں محرم کی تعطیلات کی منظوری، جبکہ 28 اور 29 جولائی کو عام تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی 9ویں اور 10ویں محرم کی تعطیلات کی منظوری دے دی گئی ہے۔ 28 اور 29 جولائی کو عام تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کی تعطیلات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ 9ویں اور 10ویں محرم کی تعطیلات کی منظوری ہو چکی ہے۔ 28 محرم اور 29 محرم کو عام تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے تعطیلات کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ 9ویں اور 10ویں محرم کی تعطیلات کی منظوری دے دی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔